بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 19ویں روزے کی مناسبت سے قرآن عزیز کے 19ویں پارے کے احکام و مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس پارے میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی سورۃ الفرقان، اس کی آیت نمبر 21 سے 77 تک اس پارے میں ہے، اور دوسری سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء، یہ مکمل سورہ 21ویں پارے میں آتی ہے۔ تیسری سورہ مبارکہ سورۃ النمل ہے، اس کی پہلی 59 آیات 19ویں پارے میں آتی ہیں۔ اس پارے کے شروع میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا ذکر ہے کہ منکرین آخرت یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر کر آئے یا ہم اللہ تعالیٰ کو کھلے عام دیکھیں۔ قرآن نے بتایا جس دن کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے وہ ان کے لیے بہت برا دن ہے۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے کہ کاش دنیا میں ہم نے رسولوں سے تعلق رکھا ہوتا اور گمراہ کرنے والے دوستوں سے تعلق نہ رکھا ہوتا۔ آیت نمبر 30 سے کفار کے قرآن مجید کی طرف التفات نہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ آیت نمبر 32 سے کفار کے اس اعتراض کا ذکر ہوا کہ پورا قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہ کیا گیا۔ قرآن نے بتایا کہ تدریجی نزول میں حکمت یہ ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے اور آپ کے دل کو قرار و سکون نصیب ہو۔ آیت نمبر 35 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا فرعون کی نافرمانی اور قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور قوم لوط کے تباہ ہونے کا بیان فرمایا۔ آیت نمبر 48 سے بارش کے نظام، آسمان سے پاک پانی کے نزول، اس کے ذریعے بنجر زمین کو زرخیز بنانے، سمندروں میں میٹھے اور نمکین پانی کے الگ الگ جاری ہونے اور دیگر انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آخری آیات طیبات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ زمین پر شرافت اور متانت سے چلنا، راتوں کو سجدہ و قیام یعنی اللہ کی عبادت میں گزارنا، عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ چاہنا، مال خرچ کرتے وقت بخل اور اسراف کی 2 انتہاؤں کے درمیان توازن و اعتدال سے کام لینا، شرک، قتل ناحق، زنا، جھوٹی گواہی، بیہودہ مجالس سے اجتناب، اللہ کی آیات یاد دلانے پر اندھا بہرا نہ بننے یعنی نصیحت قبول کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنا۔ اس میں گناہ گاروں کے لیے نہ صرف توبہ کی قبولیت کی نوید ہے بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا کرنے کی بشارت اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد سورۃ الشعراء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الشعراء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 26 ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ 47ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ ہونے پر تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، اگر ہماری مرضی ہوتی تو یہ سب کے سب ایمان لاتے۔ اس سے آگے اس سورہ مبارکہ میں ایک بار پھر
موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کے حکم کا ذکر فرمایا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ السلام کے خدشات کا ذکر ہے۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا احسان جتانے کا ذکر ہے۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمینوں، مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، خاص طور پر عصا کا اژدہا بن جانا کے غالب آنے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنے اور سولی پہ چڑھانے کی دھمکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس بات کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر گئے، سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ رب العزت کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی ضرب سے سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، وہ سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس سے آگے آیت نمبر 69 سے ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب بیمار ہوں تو شفا دیتا ہے، وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ آیت نمبر 105 سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی ہے۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں۔ بالآخر نبی کی تکذیب کی بنا پر اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ آیت نمبر 41 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات اور زرخیز زمین کی کثرت تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی جسے اللہ نے معجزے کے طور پر چٹان سے پیدا کیا تھا، کی بے حرمتی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ 106 سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے
اور ان کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ جاتا، پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ ناظرین، قرآن مجید کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ سب اخلاقی خرابیاں اس امت میں جمع ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد اس بارے کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ النمل، یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ 27ویں نمبر پہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر اور چیونٹیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کو النمل سے تعبیر کیا گیا۔ اس سورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیوں اور حیات بعد الموت کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور آپ کے معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ داؤد کے وارث بنے اور انہیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ جنات اور انسانوں کے لشکر ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے۔ پھر اس واقعے کا ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر چیونٹیوں کی وادی پر ہوا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے اپنی رایا سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، تو یہ سن کر انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے میرے رب، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو بے پایاں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مجھے ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے پسندیدہ نیک اعمال پر قائم اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ ناظرین، اس کے بعد ہدہد کے غائب ہونے کا ذکر ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں تھا، تو آپ نے اس کی عدم موجودگی میں فرمایا اگر اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہ ہوئی غائب ہونے کی تو میں ضرور اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آ کر اس نے یمن کی ملکہ سبا کے بارے میں ایک یقینی خبر آپ کو دی۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کی اپنی بادشاہی ہے، اپنا ان کا نظام ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کو خط لکھا۔ وہ خط جب اس کے پاس پہنچا، ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحائف بھیجے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس اس سے کہیں بہتر تحائف ہیں جو تم لے کے آئے ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا چل پڑی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں کو فرماتے ہیں کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو ایک جن اٹھ کر عرض کرتا ہے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے قدموں میں لے آؤں گا۔ لیکن ایک اور شخص وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کا نام تفاسیر میں حضرت آصف بن برقیہ بیان کیا گیا ہے، اس نے عرض کی اے پیارے پیغمبر، میں وہ تخت لے کے آتا ہوں کتنی دیر میں؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو تخت آپ کے قدموں میں حاضر تھا۔ تو ناظرین، اس واقعے کو تفصیل سے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا
اور آخر میں آیت نمبر 48 سے قوم صالح کے ان 9 افراد کا ذکر ہے جنہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹیں اور حضرت صالح علیہ السلام پر شب خون مارنے کے ارادے سے گئے تو فرشتوں نے پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا اور پوری قوم حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 54 سے ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی فحاشی اور اس کے نتیجے میں ان کی ہلاکت و تباہی کا ذکر ہے۔ ناظرین، آج کے 19ویں پارے کے احکامات یہ تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات کو، مضامین کو، واقعات کو پڑھ کر ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔